اور ایمان کی حرارت سے سرشار. کفار کی سرکوبی کے لیے یہ منزلیں پر منزلیں طے کرتا ہوا قافلہ روم کی سرحد کی جانب بڑھتا چلا گیا. راستے میں کئی جگہوں پر جھڑپیں ہوئیں اور مسلمانوں کو کامیابی بھی ملتی رہی. اور یہ تینوں بھائی کا یہ عالم تھا کہ یہ کہیں الگ سے بھی چلتے اور دیکھتے کہ کہیں سے دشمن حملہ آور ہیں. یہ تینوں بھائی شیر کی طرح وہاں پر لپکتے اور مسلمانوں کی مدد کرتے. راستے میں بہت بڑے کفار کے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تعداد میں وہ بہت زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لہذا بہت ساری جانیں یہ شہید ہونے لگی. ان تینوں بھائیوں کو پتا چلا کہ مسلمان تکلیف میں ہیں. تینوں بھائی دوڑتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوتے ہیں، زوردار نعرہ لگاتے ہیں، جو بکھرے ہوئے تھے ان سب کو جمع کرتے ہیں اور بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں تتر بتر کر دیتے ہیں. تینوں کی جنگی مہارت، تینوں کی ہمت، تینوں کا حوصلہ، انہیں دیکھ کر مسلمانوں کے جو دبے ہوئے حوصلے تھے وہ بلند ہوئے اور زبردست لڑائی ہوئی. بہت سارے لوگ مارے گئے کفار کے. اگلے دن پھر لڑائی ہوئی تو وہ جو بادشاہ تھا کفار کا، اس سے جب ان تین بہادر نوجوانوں کا پتہ چلا تو اس نے اعلان کیا کہ جو ان تینوں میں سے کسی کو بھی گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا میں اسے اپنی خاص لوگوں میں شامل کروں گا، اسے عہدہ دوں گا، اسے گورنر بناؤں گا. بھائی جناب یہ تو جو کفار تھے یہ تو اس چکر میں لگ گئے کہ کہیں یہ ہاتھ آ جائیں، مگر یہ تینوں بھائی، تینوں نوجوان اپنے جنگی جنون میں اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات لگے رہے. وہ مسلمانوں کا ایک اپنا ایک ترہ امتیاز ہے. وہ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا گویا کہ ان کے لیے ایک اعزاز تھا، ان کے لیے ایک تحفہ تھا، ان کا ایک خواب تھا کہ ہماری جان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے. وہ ہے نا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا، تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا، ہو نصیب سر کٹانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. تو یہ ان کے جذبے تھے. اور ایک بات یاد رکھیے، جب موت سے محبت ہو جائے نا تو پھر کسی شے سے ڈر لگتا نہیں ہے. بندہ ڈرتا ہے موت سے، مر گئے تو. اب جس نے محبت ہی موت سے کر لی ہے، جس نے موت کو ہی تحفہ مان لیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور شہادت جس کا ایک مقصد بن جائے تو پھر وہ کیا ڈریں گے.
خیر دشمن کفار مکار انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور ان کے گلوں میں پھندے ڈالے اور کسی طرح گھیر گھار کر ان تینوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا. بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان سے بڑھ کر یعنی ان تینوں بہادر مسلمان نوجوانوں سے بڑھ کر نہ میرے لیے کوئی مال غنیمت ہے نہ ان کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی میرے لیے فتح. یعنی میرے گویا کہ جنگ جیت لی ان تینوں کو گرفتار کر لیا. یہ ایسے ان کی بہادری کا وہ قائل تھا نا. اچھا ان تینوں نوجوانوں کو قسطنطنیہ لے جایا گیا. بادشاہ کے دربار میں جب وہ پہنچے تو بادشاہ نے ان کی بہادری کی تو پہلے بہت تعریف کی کہ اس کو پتا چلا تھا کہ کتنے کفار انہوں نے قتل کیے اور بڑے انہوں نے جنگی مہارت دکھائی تھی. اور اس سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے خلاف جو لڑے ہو نا تو تمہاری سزا ہے تو موت ہی، مگر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم اسلام چھوڑ کر عیسائیت مذہب قبول کر لو. نہ صرف تمہیں معاف کروں گا، تمہاری جان بخشوں گا، بلکہ تمہیں انعام دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں اپنے قرب میں جگہ دوں گا اور تمہیں بڑا مطلب کہ وہ مقام و مرتبہ ملے گا میری سلطنت کے اندر. بس تم اسلام چھوڑ کر ہمارا دین قبول کر لو. بادشاہ کی یہ بات سن کر تینوں نوجوان سچے عاشق رسول، مضبوط مسلمان، کامل مسلمان جواب دینے لگے ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر ہم سر کٹانے اور سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. تم ہمارے ساتھ جو چاہے کر لو، ہم اپنے دین چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارے دل میں ان کی محبت، ان کا عشق اس قدر راسخ ہے، اس قدر داخل ہے کہ کوئی ہمیں ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتا. ہمارے تو جو ہونا ہے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو. اس سے دھمکایا ڈرایا بادشاہ نے. تو تینوں بھائی نے مل کر بڑے عشق و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ کیا، پکارا یا محمدا یا محمدا یا محمدا. یہ نبی پاک کو پکارتے رہے، صدائیں دیتے رہے. جب یہ بادشاہ نے سنا تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ عاشقان رسول ہیں، یعنی کسی نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اس وقت اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. محبوب کریم کو یہ پکارتا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کو پکار رہے ہیں، یہ تو اور غضبناک ہوا، اور تیش میں آیا، انہیں اور ڈرایا اور دھمکایا. تمہیں نہیں پتا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوں. جو کرنا ہے کر لو، ہم نے نہ کبھی ان کو چھوڑا ہے نہ کبھی ان کو چھوڑیں گے. اب بادشاہ نے جب ان کا یہ عزم دیکھا تو اس نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں میں تیل ابالا جائے، کھولتا ہوا تیل. اور جب یہ تیل بالکل جو ابل پڑے تب مجھے بتانا. ٹھیک ہے. بڑی دیگیں لائی گئیں، ان میں تیل ڈالا گیا اور انہیں آگ پر رکھ دیا گیا. 3 دنوں تک وہ تیل آگ پر رہا اور کھولتا رہا یہاں تک کہ ابلا اور 3 دن تک ان تینوں نوجوانوں پر عیسائیت پیش کی گئی.
مال و دولت پیش کیا گیا, منصب پیش کیا گیا, عورتوں کی لالچ دی گئی. ہاں, بادشاہ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر تم میرا دین قبول کر لو تو میں اپنی بیٹیوں کی تم سے شادی کروا دوں گا. اتنی لالچ دی, مگر وہ تینوں استقامت کے پہاڑ کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو, ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں. خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جب تیل 3 دنوں تک کھولتا رہا, تینوں بھائیوں کو تیل کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے کہا یہ دیکھو تیل, اس میں ڈل کر یا اس میں تم کو پھینک دیا جائے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا. بھائی نے کہا سوچتے تم ہو, ہم نے تو سوچا ہوا ہے. سوچ تو رہا ہے اتنے دنوں سے, ہم تو پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب شہادت مل جائے تو پھر انسان کو چاہیے کیا. اب یہ سن کر اس کو اور غضب ہوا کہ نہیں مانو گے, کہ تو مان جا, ہم تو پہلے سے مانے ہوئے ہیں. تو ہی نہیں مان رہا کہ ہم نے دین نہیں چھوڑنا, ہم نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا, ہم نے ہمارے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑنا, ہمارا یہ فیصلہ ہے, تجھے جو کرنا ہے تو کر لے. اب بادشاہ تو بالکل غضبناک ہو گیا. اس نے اپنے دروازے کو اٹھا اس بڑے بھائی کو اور ڈال دو تیل کے اندر. یہاں اٹھایا, لے گئے اور سیدھا کھولتے تیل میں بڑے بھائی کو ڈال دیا. بس جیسے ہی وہ تیل میں گیا ہڈیاں ظاہر ہو گئی, ختم. اتنے کھولتے تیل میں کون بچے گا جاتے ہی. اب بادشاہ کی حیرت کہ اس کا جو دوسرے جو 2 بھائی تھے وہ ان کے چہروں پر جو بشاشت تھی, جو ان کے چہروں پر جو طمانت تھی, ان کے چہروں پر جو اطمینان تھا, بادشاہ کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کو کیا پتا کہ یہ میرے آقا کے غلام ہیں, یہ نبی کے غلام ہے, یہ نبی کے سچے عاشق تھے, یہ اسلام و دین سے سچی محبت کرنے والے تھے. اب یہ بادشاہ کو کیا پتا. اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تو مانتا ہے یا ڈال دوں. دوسرے بھائی نے کہا کہ تو انتظار میں ہوں کب ڈالے اور میں جنت میں نکلوں. اس نے بادشاہ نے کہا ڈال دو اس کو بھی, کھولتے ہوئے تیل کے اندر. دوسرے بھائی کو لیا اور سیدھا کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. دیکھتے دیکھتے اس کی بھی ہڈیاں ظاہر ہو گئی. اب اس کی مزید حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تیسرا بھائی یہ اس سے زیادہ مطمئن تھا, گویا کہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس میں جاؤں اور مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسے ہی بادشاہ اس کے لیے حکم دینے لگا, وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور وزیر نے بادشاہ کہا بادشاہ میری ایک درخواست ہے, مجھے ایک موقع دو کہ میں اس نوجوان کو اس کا دین چھوڑوانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں گا. کہا کیسے کامیاب ہو جائے گا, میں نے مال دولت موت سب تو اس کو کر لیا, ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, تمہارے پاس کون سا فارمولا ہے. اس بے غیرت وزیر نے کہا کہ
آپ کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی روم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی اور حسن کے چرچے پورے ملک میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مانتا ہوں میں کہ بس میں اپنی بیٹی کے سپرد کر دوں گا، چند دنوں میں اس کو ایسا اپنے حسن کے جال میں پھنسائے گی کہ یہ نوجوان چند دنوں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہے؟ کتنے دن چاہیے؟ بولا 40 دنوں میں کام ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، لے جا۔ اب وہ نوجوان کو اپنے گھر لے آیا، عمدہ کمرہ جو اس کے گھر میں تھا اس میں اس نوجوان کو بولا اب ادھر رہو۔ بیٹی کو بلا کر کہتا ہے بیٹی بڑا ٹارگٹ لایا ہوں، کیا؟ یہی کام ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چند دنوں میں اس کو میں اپنے حسن میں گرفتار کرتی ہوں، تھوڑے دنوں میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ کہا بیٹی یہ کام ضرور کرنا ہے، بس یہ کام ہو گئے تو سمجھو کہ میں کہاں کے کہاں نکل جاؤں گا، بادشاہ کا بڑا منظور نظر بن جاؤں گا، بہت انعام ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ بیٹی نے ٹارگٹ لیا۔ اب بیٹی جیسے ہی بن سور کا جب اس کمرے میں گئی جس میں نوجوان تھا، نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھتی رہی نوجوان تلاوت کر رہا ہے، وہ دیکھتی رہی نوجوان اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ پریشان لڑکی کہ یہ نوجوان کیا چیز ہے، یہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں کچھ اس کے بعد جال وال بھی ڈالوں، اس کی تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں ہے میری طرف۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، نوجوان کا کام ہی ایک ہی ہے، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کرتا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کرتا۔ یہ لڑکی روزانہ بن سنور کر آتی، اس پر طرح طرح کے ڈورے ڈالتی، طرح طرح کے اس کے اوپر داؤ کرتی۔ اس نوجوان نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ کمال کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ پوچھنے لگا وزیر کو کیا ہوا؟ تو وزیر نے کہا کام تو بیٹی کو دیا ہوا، جا کر پوچھتا ہوں کیا ہوا۔ جا کر اس سے بیٹی کو کہا بیٹی کیا ہوا، ابھی تک وہ لڑکا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ لڑکی نے کہا بجن میں کروں تو کیا کروں، میں اس کے پاس جاتی ہوں یہ دیکھتا تک نہیں ہے مجھے، بالکل اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کہ پھر کہا بجن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اس شہر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 بھائی مار دیے گئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو غم لگ گیا ہو، تصور میں ہو، تو اس لیے یہ گمسم رہتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں کو آپ کسی الگ شہر میں بھیج دو اور ہم دونوں ایک گھر میں الگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں یہ گھر بدلے، شہر بدلے، علاقہ بدلے، تو اس کی طبیعت میں کوئی فرق آ جائے تو میں اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وزیر نے بادشاہ سے مشورہ کیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے تھوڑے دنوں کی مہلت اور دی۔ ایک الگ شہر میں الگ گھر کا الگ کمرے کا اہتمام ہوا۔ اب وہ الگ شہر، الگ مکان، دونوں نوجوان، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک غیر مسلم لڑکی اور ایک مسلمان لڑکا نوجوان، وہ اب زیادہ تیاری کے ساتھ کہ اب ہم اکیلے ہیں، 1 دن 2 دن بن کر سنور کر طرح طرح کے انداز سے وہ آ رہی ہے۔ وہ نوجوان جیسا اس شہر میں تھا نا، اسی طرح اس شہر میں تھا۔ اس کا کام نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، بس نگاہیں جھکی ہوئی ہیں حیا سے، با حیا، شرم و حیا کا پیکر، وہ دیکھ ہی نہیں رہا اس لڑکی کی طرف۔ اب کو سنا ہوگا آپ نے نا کہ شکار خود شکار ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ چند دنوں میں لڑکی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، وہ اس کا کردار، اس کی شرم، اس کی حیا، اور میں اب کہوں تو اس کا اصل مطلب اس کی مردانگی، یہ مردانگی ہے، اور اس کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ تو بالکل ڈھیر ہو گئی۔ اور ایک دن اس کے کمرے میں جا کر کہنے لگی اے نوجوان، اے شرم و حیا کے پیکر، میں تجھے آئی تھی اپنے دین میں لینے کے لیے، مگر تیرا کردار، تیرا حسن اخلاق اور تیرے اسلام و دین پر تیرے عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میرے دل میں تیرے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اے نوجوان، اے کامل مسلمان، تو کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔
ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر یہ لڑکی ہو گئی مسلمان ہو گئی. اب وہ نوجوان، اب وہ مسلمان ہو گئی. اب نوجوان کا تو کام ہو گیا نا کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے نا. اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے باپ کو پتا چل گیا نا، بادشاہ کو پتا چل گیا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو تو تمہیں تو جان سے مار دے گا. میرا تو جو ہونا ہے ہونا ہے، تو بہتر یہ کہ ہم یہیں سے نکل جائیں. کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑی مہلت دو، میں کچھ کرتی ہوں. رات کو اس نے آ کر کہا کہ انتظام ہو گیا، 2 گھوڑے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم دونوں گھوڑوں پہ بیٹھ کر نکل جاتے ہیں، میں سارا انتظام کر کے بیٹھی ہوں. کہ چلو. ایک گھوڑے پر نوجوان، دوسرے گھوڑے پر لڑکی، دونوں دوڑے اسلامی سرحد کی طرف. وہ نوجوان تھوڑا آگے آگے، وہ نئی جو مسلمان لڑکی تھی وہ پیچھے پیچھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کو یاد کر رہا اور آگے بڑھ رہا ہے. نوجوان لڑکی پیچھے تھی. ہاں، گھر سے نکلتے وقت اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئی ہو، میری خواہش یہ کہ تم پردہ کر لو. اس نے اس نئی مسلمان لڑکی کو پورا پردہ کروا دیا. وہ تو ویسے ہی اس مسلمان جو نوجوان تھا اس کی مطلب کہ وہ نیکی و پرہیزگاری کی تو وہ قائل ہو ہی گئی تھی. خیر دونوں گھوڑوں کی دوڑتے رہے اسلامی سرحد کی طرف. تھوڑی دیر بعد چند گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز آئی کہ چند گھوڑ سوار دوڑے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پریشان ہو گئی. کہا کہ اے نوجوان رب سے دعا کرو، لگتا ہے دشمن ہمارے پاس آ رہے، یہ تو ہماری جان لے لیں گے. کہا ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھوڑ سوار قریب آئے تو نوجوان اور وہ لڑکی دونوں کی آنکھیں حیرت سے کہتے پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ جو گھوڑے پر جو سوار تھے نا وہ دونوں اس نوجوان کے بھائی تھے. اس نوجوان نے کہا بھائی جان آپ یہاں کیسے؟ کہا ہماری کیا پوچھتے ہو؟ وہ کیا ہوا؟ بولا ہوا یہ کہ یہاں ہم تیل میں گئے اور وہاں جنت میں نکلے. اور اللہ تعالیٰ کو تیری استقامت بہت پسند آئی. اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارے ساتھ یہ فرشتوں کی فوج ہے، اور ہم آئے اس لیے کہ تیرا اس نئی مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دیں. خیر پھر وہ نوجوان اس کو لے کر سرحد کی طرف بڑھا اور آخر کار اپنے ملک پہنچ گیا. اور یہ واقعہ اس کے ملک میں پہنچنے کے بعد اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اس نوجوان کی بہادری اور نیکی پر رش کرنے لگے کہ یہ نوجوان کتنا نیک تھا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، یہ بھی تو نوجوان تھے. ان کو تو کیسی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت، توفیق و طاقت دی. نہ کوئی دولت ان کو دین سے ہٹا سکی، نہ کوئی منصب ان کو دین سے ہٹا سکا، نہ کوئی حسن و جمال ان کو ان کے دین سے ہٹا سکا. اللہ کریم نے ان کو کیسا کامل ایمان عطا فرمایا تھا نا، ایمان کامل، کہ یہ جان دے گئے. 2 بھائی تو جان دے گئے نا، 2 بھائی جان دے گئے لیکن اپنے دین سے، اپنے ایمان سے نہ پھرے. نوجوان لڑکی کے ساتھ اکیلا گھر میں رہا، مگر مجال ہے کہ اس نے نظر اٹھا کر عورت کی طرف دیکھا ہو، لڑکی کی طرف دیکھا ہو، اور اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی، اس کی شرم، اس کی حیا اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ وہ عورت جو اس کو عیسائی کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے تقوی کی بنیادوں پر وہ مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز واقعہ ہے. بالخصوص میرے آج کے وہ نوجوان، بالخصوص وہ نوجوان جو کبھی کس چکر میں کس چکر میں پڑ جاتے ہیں. بعض تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر کسی بیرون ملک جانا ہونا تو بدقسمت لوگ، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ویزا فارم کے اوپر اپنا دین بدل دیتے ہیں. یعنی بعض ملک ایسے ہیں جن میں قادیانیوں کو، قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ ختم نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں، اور آقا آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ قادیانی خود بعض ملک ایسے جس میں قادیانیوں کو ویزا جلدی مل جاتا ہے. تو یہ بدقسمت شخص ریلیجن کے کالم میں اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، معاذ اللہ، اور لکھتے ہی اسلام سے خارج ہو گئے. اسلام تو اعلیٰ دین ہے،
کوئی اگر کہے گا کہ میں اس وقت مسلمان نہیں رہوں گا، یعنی معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں فلاں دن کافر ہو جاؤں گا، تو کہتے ہی کافر ہو جائے گا۔ معمولی سکوں کے لیے، معمولی دولت کے لیے، ویزوں کے لیے کوئی اپنے دین کو چھوڑتا ہے کیا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بندہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ دیکھا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اپنے دین کو چھوڑ کر بھی کوئی مطلب کہ اس کو پھلائے۔ ایک آدمی تھا، مؤذن تھا، اس نے اوپر جا کر، پہلے اذانیں اونچائی سے دی جاتی تھی، اونچائی سے وہ اذان دینے کے لیے جب چڑھا تو اس کی نظر کسی گھر میں پڑی اور اس گھر کے اندر ایک لڑکی نظر آئی، عورت نظر آئی، تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ اس کو بولے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے باپ سے بات کر۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا کہ تو مسلمان، میری لڑکی عیسائی، تو اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائی ہو جا، تو میں میری بیٹی سے شادی کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس لڑکی کے چکر میں عیسائی ہو گیا، معاذ اللہ، دین چھوڑ دیا اس نے اپنا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ چند دنوں کے بعد سیڑھی اتر رہا تھا، اترتے اترتے پاؤں لڑکھڑایا، گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہاتھ نہ آیا، اور کچھ ہاتھ آ بھی جائے تو کیا ہاتھ آیا؟ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہی نہیں ہے نا۔ ان تین بہادر نوجوانوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں سکھایا کہ اے مسلمانوں، کچھ بھی ہو جائے اپنے دین پر ثابت رہو، اپنے ایمان پر ثابت رہو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ نوجوان تو حرام کی طرف ہی نہیں گیا نا، ناجائز کام کی طرف ہی نہیں گیا، عورت کی طرف ہی نہیں گیا، ایسا کامل الایمان نوجوان تھا۔ ہمیں سکھا گئے وہ نوجوان۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو جاتے ایسی دعوتوں میں ہو جہاں لڑکیاں نظر آئیں، عورتیں ہوں، گانا ہو، موسیقی ہو، اچھل کود ہو، فلمیں ڈرامے ہو، جناب بے پردگی ہو، بد نگاہی ہو، لڑکیاں اڑو، لڑکیاں کر کر کیسے بھاگتے ہیں اللہ کی پناہ۔ کیا ہو گیا تم لوگ؟ اور ادھر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو۔ یہی حال ان بدقسمت لڑکیوں کا بھی ہے۔ جی ہاں، یہ لڑکیاں بھی بعض ایسی ہی ہیں، بعض کیا کئی ایسی ہیں جو جاتی وہاں ہیں جہاں لڑکے ان کو نوجوان نظر آتے ہیں۔ اور یہ حال ہے اس وقت ہم لوگوں کا بدقسمتی کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کا یہ کلچر ہے ہی نہیں، یہ کلچر مسلمانوں کا کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے۔ بے پردگی، بے حیائی کبھی مسلمانوں کے کلچر میں نہیں رہی ہے۔ آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ غیر مسلموں کے پیچھے چل چل کے یہاں تک آ گیا کہ اس کی اپنی بہنیں بے پردہ، اس کی اپنی بیوی بے پردہ، اس کے اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، مگر اس مسلمان کی غیرت جوش نہیں کھاتی کہ کم از کم کچھ نصیحت ہی کر دے، سمجھائی دے کہ تم کیوں بے پردگی کر رہی ہو۔ ایک وقت تھا، ایک قاضی کی عدالت میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا مہر کا، کہ اس کا شوہر اس کو مہر نہیں دے رہا تھا۔ اب شوہر بھی عدالت میں، قاضی کے سامنے، عورت بھی عدالت میں۔ عورت نے نکاح کے لیے گواہ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نے دعویٰ کیا تو ہمارا شوہر ہے، گواہ لاؤ۔ تو عورت نے گواہ پیش کیے کہ بھائی یہ ہمارے نکاح کے گواہ ہیں اور ان کو مہر ویر کا سب پتہ ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تمام واقعات کا خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں میں۔ تو گواہ نے کہا کہ ہم یہ عورتیں پہلے پردہ ہی کرتی تھی، عورتیں پہلے پردہ ہی کرتی تھی۔ تو گواہ نے کہا کہ اس کو بولو کہ اپنا چہرہ دکھائے تو ہم پہچانے کہ ہم نے اسی کے گواہ تھے۔ تو قاضی نے کہا کہ اب چہرہ دکھاؤ۔ بعض صورتیں ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھنے کی۔ تو اب وہ عورت جو تھی، ذرا سوچئے، تصور کریں، وہ عورت جو تھی اس کے ہاتھ، اب اس کو چہرہ دکھانا تھا کیونکہ مقدمہ بھی اسی نے کیا تھا۔ اب اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ کانپ رہے تھے نا، کہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ میرا چہرہ میرے شوہر کے سوا کوئی غیر مرد دیکھے۔ ہے اب اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہو اپنے نقاب کو، اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو۔ شوہر دیکھ رہا ہے۔ غیرت مند شوہر وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ قاضی صاحب، میں اپنی بیوی کے اس معاملے میں، کیس کے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مہر ہے، میں اس کا مہر دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو بے پردہ نہیں ہونا، اس کو بے پردہ مت کرے۔
مجھے بھی گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے. جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو یہی گوارا نہیں کہ میرے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھے, تو اس نے قاضی صاحب کو کہا, قاضی صاحب میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے, میں اس سے مہر لے کر کیا کروں گی؟ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا. یہ پہلے ایسا دور تھا, شوہر غیرت مند تھے. آج بے غیرتی ہے, معذرت کے ساتھ بے غیرتی ہے. اپنی عورت کو, بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں, سمجھاتے بھی نہیں ہیں. آدمی قدرت پر سمجھائے, دل رنجیدہ ہو, اداس ہو, خوش نہ ہو, چاہتا ہو, سمجھاتا ہو, سب کچھ کرتا ہو, مگر پھر بھی اگر خدا ناخواستہ نہیں ہوتا تو ایک الگ کیس ہے. ماں کو سمجھائے پیار سے, محبت سے, ادب اور احترام سے. اگر ماں اللہ نہ کرے بے پردگی کرتی ہے, بہنوں کو سمجھائے. لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, اسلام فتنے کو پسند نہیں کرتا. اور بعض اوقات ہماری طاقت نہیں ہوتی کہ ہم سمجھا سکیں, پوزیشن نہیں ہوتی. امیر سنت کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب, امیر سنت کا رسالہ زخمی سانپ, یہ پڑھا دے, یہ دکھا دے. ہو سکتا ہے کہ شاید دل چوٹ کر جائے, لیکن پہلے تو یہ کہ مرد کی عقل سے پردہ ہٹے گا تو اس کی عورت پردہ کرے گی نا. بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھر گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پہ جو پردہ پڑا نا, تبھی عورت بے پردہ ہوئی ہے. اور ابھی تو پردے کو, بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بدقسمت ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے, بے پردگی کو بڑے آفیشیل طریقے سے لے جایا جا رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, زمان کئی برس گزر گئے یہ ہو رہا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے, بے پردگی کی وجہ سے آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں. کوڑے کے ڈھیر پر ایک ایک دن کا چند چند گھنٹوں کے بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں. کتے بلی جانور انہیں نوچ رہے ہوتے ہیں. یہ سب بے پردگی کا تحفہ ہے, بے شرمی بدنگاہی کا تحفہ ہے. مجھے تو ان عورتوں پر حیرت ہے کہ جو مرد انہیں بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, اور ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کو انڈورس کرتی ہیں, وہ بے پردہ نظر آتی ہیں. ارے میری اسلامی بہنوں, تم اس مرد کی چالاکی اور اس کی ہوس کو سمجھو. یہ تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کی آنکھوں میں ہوس ہے. آپ بولو نہیں جناب میں بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں. کیا بہن سمجھ کے دیکھتا ہو؟ گھر میں بہن ہے نا, دیکھو اس کو. میں ماں سمجھ کے دیکھتا تو ہے نا گھر میں ماں, دیکھو اس کو. گھر میں ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے, دوسروں کو میری ماں سمان ہے, میری بہن جیسی ہے, میری ماں جیسی ہے. یہ ساری بہن جیسی ماں جیسی تم کو ایسے ملتی ہے؟ کبھی بولا یہ میرا چچا جیسا ہے, یہ میرا بھائی جیسا ہے, یہ میرے دادا جیسا ہے, یہ میرے نانا جیسا ہے؟ تم کو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ملتی, ساری دلچسپی تم کو عورتوں میں ملتی ہے. کوئی منہ بولا بھائی بنا لیتا ہے, منہ بولا بھائی بنا لیتی ہے. یہ سب شیطان کی شرارتیں, شیطان کی شرارتیں جسے ہمیں سمجھنا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اور ہمیں مل کر اس بے پردگی کا اور اس بے شرمی اور بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے ساتھ. اور اس کے لیے پہلے ہمیں, پہلے میرے میٹھے پیارے سمجھے ہمیں, آپ اور میں, مجھے دیکھنے سننے والے ہیں, کہ ہم پہلے خود کو تو روکیں. ہماری موبائل میں آنے والی ایک عورت کی تصویر سے ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا سکتے, ایک عورت کی مووی سے ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا سکتے, ٹی وی پر آنے والی بے پردہ عورتوں سے ہم خود کو, اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے. گھر میں فلمیں, ڈرامے, گانے باجے ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر تو قوم دیکھ رہی ہے. کیا یار کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے, وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سنیما دیکھتی آج ہمشیروں کے ساتھ. ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. بے پردہ, بے شرمی, کیا نہیں ہوتا ہوگا ڈراموں کے اندر. اور آج کل تو سنا ہے کہ ایسے عجیب و غریب ڈرامے, عجیب و غریب پروگرام ٹی وی پر آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کی وجہ سے تو گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, عورت بے باک ہو رہی ہے, عورت بے شرم ہو رہی ہے, اور مرد بھی
پتہ نہیں کیا اس کا حساب کتاب خراب ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور پھر ماہ رمضان میں بھی بے پردگی، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایسے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بتاؤ یار، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنا بڑا مدنی چینل چل ہی رہنا بغیر عورت کے، مدنی چینل چل ہی رہنا بغیر موسیقی کے، بلکہ مدنی چینل تو الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ عورت اور موسیقی نہیں ہے، مدنی چینل میں تو پیر جیسا ولی آتا ہے، پیر جیسا ولی، علماء اور اولیاء کرام کی زیارت کرواتا ہے تمہیں مدنی چینل۔ اس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں۔ یہ ان میں ایک تعداد ہوگی، یہ جو پورے ماہ کے جو معتکف ہے نا، ان میں ایک تعداد ہوگی جو شاید میرا گمان ہے جو مدنی چینل کو دیکھ کر اس کے ذریعے دعوت قبول کر کے آئی ہوئی ہوگی۔ ہاتھ اٹھاؤ اگر ہیں تو، میں بھی چلو تھوڑا سا وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں، لگ جائے شاید۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا، مدنی چینل پر نظر آ رہا ہوگا، کیمرہ مین دکھا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ میں سمجھو سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں، یہ وہ ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر، یعنی کوئی چینل دیکھ کر کس گناہ میں پڑ جائے، اور مدنی چینل ایسا جسے دیکھ کر یہ نوجوان مسجد میں آ جائے۔ کمال ہے۔ ایسے دور میں ایسا بھی ٹی وی چینل ہو سکتا ہے، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس امیر اہل سنت ہے۔ دعوت اسلامی نے وہ کام کیے ہیں الحمدللہ، جو کام اپنی مثال آپ ہیں، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، دعوت اسلامی وہ کر جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ کر جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں غیرت ایمانی، جوش ایمانی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم اپنی نفس پر قابو عطا فرمائے۔ اور آج نیت کر لے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، نبی پاک کی سنتوں کے لیے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیں گے۔ میرے نوجوان اور میرے معتقد اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی ہیں، نیت کرو قربانی دیں گے، قربانی کی نیت رکھو یار انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں، وقت کی قربانی چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، وقت دیں اور سیکھیں۔ پہلے آپ یہاں ہیں مدنی چینل پر، آپ سیکھیں۔ جب سیکھا ہی نہیں تو سکھائیں گے کیا؟ کہتے ہیں بولنا ہی نہیں آتا تو آدمی کو سمجھائیں گے کیا؟ تو یہاں الحمدللہ آپ کو معلومات مل رہی ہے، علم مل رہا ہے، مدنی چینل کے ذریعے آپ کو علم مل رہا ہے۔ اور اب ذہن بنائیں کہ ہم نے مطلب آ گئے نا، اب ہم نے بس اب اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف ہو جانا ہے یار۔ بہت دنیا کے لیے وقت نکال دیا، بس اب جب تک زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جئیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی ایسا موقع آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان دینی پڑی تو انشاءاللہ جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ابھی وقت ہو دے، ابھی تو وقت دینی ہے، نفس قربان نہیں کر سکتا۔ یعنی سوچئے، جو دین کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی نفس قربان نہیں کر سکتا، وہ وقت آنے پر جان کیا قربان کرے گا؟ اور نفس کے ساتھ جہاد، یہ جہاد اکبر ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پہلے لڑنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنے وقت کو پیش کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، ہمیں کورسز کرنے ہیں۔ ہمیں ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی، ہمیں عبادت کرنے نہیں آتی، دیکھ کر قرآن پڑھنے ہمیں نہیں آتا، یہاں آ کر پتا چلا کہ امامہ باندھنا سنت ہے کسی نے تو امامہ باندھنے نہیں آتا۔ ہمارا حال کتنا برا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو پتا چلا ہم کو صحیح طور پر سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کھانا کھانے بھی نہیں آتا، ہم کو سنت کے مطابق پانی پینے بھی نہیں آتا۔ کئی تو ایسے ہو گئے جو کہیں گے یار جو روزہ یہاں رکھا ہے کبھی ایسا روزہ رکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ ہمارا تو حال بڑا عجیب ہے۔ تو اب یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے، اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی اور وقت آیا تو انشاءاللہ جان دینے سے بھی پیچھے اللہ نے چاہا تو نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کیا خوب شعر کہا ہے نا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے
جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے۔ دعوت اسلامی آپ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی قبر و آخرت سنوارنے کے لیے، اسلام و دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی آپ سے وقت مانگ رہی ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، وقت دیتا آپ نے ماشاءاللہ وقت دیا، یہاں فیضان مدینہ آئے، ابھی جو وقت مدنی چینل پہ دے رہے ہیں، مرحبا، آپ کا دینا بھی 7 کروڑ مرحبا، مگر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ ان گاؤں دیہاتوں اور گوٹھوں میں جا کر دیکھیں جہاں نہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ ان کو مسجد میں آنے کا کوئی ادب ہے، نہ تمیز ہے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ مساجد پر تالے لگے ہوئے ہیں، مساجد میں امام نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، عجیب حال ہے۔ کبھی جا کر حال دیکھیں تو صحیح یار۔ ہمیں اپنے گھر کے 4-5 افراد کا جتنا وہ ٹینشن ہے، کبھی اس امت کے بارے میں بھی غور کریں کہ امت کا کیا حال ہے۔ ہم 2-4-6 بدن ہوتے گھر کے اندر کتنے پریشان رہتے، مگر جسے امت کی پریشانی ہو، امت کا غم ہو، مجھے بتائیں کہ پھر اس کا ویژن کیسا ہوگا۔ بہت کام ہے میرے میٹھے پیارے، کالج یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو ضرورت لگے گی کہ یار یہاں دین کی خدمت کریں، ہاسپٹلوں میں جائیں تو آپ کہیں یہاں دین کی خدمت کرنی ہے، جیلوں میں جائیں تو آپ کہیں گے یہاں دین کی خدمت کرنی ہے، آپ بازاروں میں جائیں گے یہاں دین کی خدمت کرنی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ اپنے گھر میں جائیں نا تو آپ بولیں گے یہاں دین کی خدمت کرنی ہے، بلکہ میں کہوں ہم مسجد میں نا، مسجد میں آنے والوں پر بھی ان کی خدمت کرنی ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ مسجد میں رہنا کیسے ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، چند دن ہوئے، 2-3 راتیں ہوئی ہیں، آپ بتائیں کتنوں کو آج اب پتا چلا ہوگا مسجد میں رہنا کیسے، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر کیا کیا احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی اس کو مسجد کے متعلق پتہ نہ چلے، قرآن کے بارے میں پتہ نہ چلے، آپ بتائیں ہمارا یہ حال ہے تو دیگر جگہوں پر جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ انہیں سکھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے، ان کو اس طرف لانے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا۔ آپ کہ میں نے تاثرات دیکھے سنے کہ فلاں نے مجھے کہا، فلاں نے مجھے کہا، آپ کو کسی نے دعوت دی تو آپ آ گئے، انہیں بھی کوئی دعوت دے گا تو وہ بھی آ جائیں گے۔ آپ کو قربانی دینی ہے، یہاں دل لگا کر سیکھنا ہے، خوب سیکھیں، وقت ضائع مت ہونے دیں، تمام ہلکے بیانات اٹینڈ کریں، اور جب سونے کا وقت ہو تب سوئیں، جب کھانے کا وقت ہو، جو سحری افطاری کا وقت ہے نارملی کریں، اور علم دین سیکھیں، اور اپنے اندر جذبہ پہ سیکھیں بھی، جذبہ بھی پیدا کریں کہ مجھے سکھانا بھی ہے، مجھے پہنچانا بھی ہے، مجھے بتانا بھی ہے، اور خود عمل بھی کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیث سنا دیتا ہوں آخر میں، دعا کرتے ہیں اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ نبی پاک کی دعا کیا ہے؟ اللہ اسے تر و تازہ رکھے، کس سے؟ جو میری حدیث سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے، ہے نا؟ گواہ رہنا میں نے آپ تک یہ حدیث پہنچائی ہے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں تر و تازہ رکھے۔ وقت دیں گے، وقت دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی قافلوں کے لیے ہمارے مدنی قافلہ مکتب میں نام لکھوا دیں، اسلامی بھائیوں کو نام لکھوائیں، مجلس کو نام لکھوائیں، کورسز کے اسلامی بھائی انہیں نام لکھوائیں۔ بس اب آئے نا تو آ گئے، بس آ گئے۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ آپ کا مدنی حلقہ جاری رہے گا اور اشراق چاشت تک انشاءاللہ آپ کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ ہمارے نگران صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں, آج بھی کچھ لائیں.